بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا جو عظیم ذریعہ ہے، بلکہ اصل ذریعہ ہے وحی، یعنی قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کو پڑھنے، جاننے، اسے واقف ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اور آج کی جو مناسبت ہے، ہمارے عزیز شیخ اسد محمدی اور شیخ حسیب الرحمن عمری ہمارے معاصر ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، تو ان کی دعوت پر میں یہاں پر حاضر ہوں، قطع نظر اس کے کہ یہ صدارتی کلمات اور کس درجے کے ہیں، لیکن یہاں پر شرکت یہ خود ایک سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جو کہ اصل العلم ہے، اشرف العلم ہے، اس کو کسی طور پر بھی پڑھنا، چاہے تلاوت ہو، حفظ قرآن ہو، اس کی معانی مفہوم اور اس کے مفہوم ہو، جو بھی جس مرحلے میں بھی جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ سعادت کی بات ہے اور ضروریات دین میں سے۔ میں کچھ طلباء کا قرآن مجید سنا اور دو تین طالبات کا بھی، اور جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ اصلاً طالبات کی غرض سے یہ ادارہ قائم ہے تقریباً 2.5 سال سے۔ الحمدللہ واقعتاً پیچھے محنت ہوئی ہے، چاہے پردے کی ادائیگی ہو اور تمکن ہو، طلبہ کے اندر جو اعتماد ہے الحمدللہ، اور ایک طالبہ جس کے تقریباً 27.5 پارے ہو چکے ہیں، جو اس مدرسے کی محنت کا ایک نمایاں پہلو ہے، بڑی بات ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ مجھے اس مدرسے سے متعلق کوئی تعریفی کلمات تو نہیں کہنے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ میں سے حافظ سید عمیر صاحب عمری حفظہ اللہ ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ، اور استاذ محترم حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ، ان جیسے بڑے اصحاب علم نے اس مدرسے کے بارے میں اپنے تاثرات اور اچھے کلمات بیان کر دیے ہیں، تو پھر ہم جیسے طلباء کو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ایک بات جو بڑی اہمیت کے حامل ہے ہوئی کہ جیسے کہ شیخ اسد محمدی بتا رہے تھے حفظہ اللہ کہ طالبات کے لیے کوئی خاص اہتمام عام طور پر نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ سے چھپی ہوئی، اور گجرات کی تاریخ پر ہے۔ آج کا گجرات نہیں، تقریباً آج سے 300 سال قدیم گجرات ہے۔ اس میں جو گجرات کی تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں کسی علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ ابھی میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے میری زبان پہ دوران درس۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس پورے خطے میں کوئی گھرانہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی یعنی خاتون غیر حافظ قرآن، آج سے 300 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کسی بھی گھر میں یعنی جتنی خواتین ہیں سب حافظ قرآن اس پورے علاقے میں۔ اس قدر اہتمام ہمارے اس ملک گجرات کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال حفظ قرآن یہ اصل علم ہے، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہمارے جو اسلاف ہیں، حفظ قرآن کا ان کے پاس غیر معمولی اہتمام، یعنی یہ ایک طرح کا مشکل کام تھا کہ کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بولے کہ یہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور ایک تعجب کی بات تھی اس دور میں کہ یہ قرآن یاد نہیں کرتے ہیں۔ آج جیسے انگلی سے اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ قرآن کا ایک رجحان بڑا ہے،
ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کو ترجیح دیتے ہیں تعلیم کے باب میں. یہ جتنی اچھی بات ہے، ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے حفظ قرآن کو لے کر کہ جو اخلاص چاہیے ہر باب میں چاہیے، ہر میدان میں چاہیے، عبادت کے ہر پہلو میں چاہیے. حفظ قرآن بھی ایک عبادت ہے، اس میں بھی اخلاص چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ اور بہت سارے روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو حافظ قرآن بناؤ، بعد میں کچھ اعلیٰ تعلیم کے لیے اب ڈاکٹر بناؤ یا کچھ اور بناؤ، اس لیے کہ بچہ حافظ قرآن ہوگا تو ذہین ہوگا. یعنی سبحان اللہ، حفظ قرآن دنیا کے لیے یہ بدنیت ہی ہے، اخلاص کے منافی ہی. بہت افسوس کی بات ہے. ایسی باتیں آج کل ہم یوٹیوب پر سنتے ہیں لوگوں سے کہ اسکول میں کالج میں مسلم طلبہ کو جمع کر کے حفظ قرآن پر زور دیا جاتا ہے، حفظ قرآن پر ابھارا جاتا ہے، اور حافظ قرآن بنانے پر جو ترغیب دلائی جاتی ہے، مقصود کیا ہے کہ بچے کا دماغ تیز رہے، تاکہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، تاکہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، ذہین انسان بن جائے. یعنی حفظ قرآن سبحان اللہ کل ملا کر کے ایک مختصر دنیا کے لیے، نصر اللہ علیہ وسلم. تو حفظ قرآن ایک عبادت ہے، اس میں بھی اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو قائم کی ہے، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے سے لوگوں کو عبادت کے طور طریقے بتائے ہیں، سب کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے عبادت میں اخلاص کو قائم رکھیں. قرآن مجید میں سورہ مریم ہے، اس میں کئی انبیاء کے قصے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کیا معنی مخلص؟ جو عثمانی یعنی رسم الخط سے جو ہمارے پاس مصحف ہے، قراءت عاصم جسے ہم کہتے ہیں، امام عاصم بن ابی نجود ہوں یا امام حمزہ ہوں یا امام کسائی ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی جو قراءت ہے جو آج ہم مصحف میں دیکھتے ہیں، جو حرمین کی تلاوت ہے، وہ ہے مخلص، لام پر فتحہ، مخلص. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا ہے، اللہ نے موسیٰ کو انتخاب کیا ہے. یا موسیٰ انی اصطفیتک، سمجھ رہے؟ یہ معنی کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے. لیکن باقی جو قراء ہیں ان کی جو قراءت ہے وہ لام کے کسرے کے ساتھ مخلص، انہ کان مخلصا، دونوں قراءتیں درست ہیں. مخلص کے معنی کیا ہے؟ مخلص کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ کان یخلص للہ فی عبادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص تھے. یہ معنی اس کا کتنی بڑی بات ہے. وَلَا يُرَائِ عَمَلَهُ أَحَدًا، اپنے اعمال صالحہ کو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، بندوں کے لیے نہیں کرتے تھے، دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے. تو آج جو حفظ قرآن کے بارے میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ حفظ قرآن تکمیل ہو جائے، حافظ قرآن بن جائیں تو آپ بہت پڑھائی میں آگے رہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاد کر لے سکتے ہیں. یہ دنیاوی غرض ہے، وہ ایک غیر مسلم یاد کر لے گا، پھر تو اس کے لیے معاون بن جائے گا. یہ حفظ قرآن، حفظ قرآن عبادت ہے. کتنی وعید نازل وعیدیں سنائی گئی ہیں تعلیم کے باب میں، شریعت کو پڑھنے کے باب میں. اخلاص اگر متاثر ہو جائے، ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کی ابواب العلم، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما لیجاری به العلماء، ایک شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء کی ٹکر لے، علماء کی صف میں بیٹھنے کو پسند کرے کہ میں بھی عالم ہوں، میں نے بھی پڑھا ہے.
علماء کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم ہی نہیں میں بھی عالم ہوں، تم ہی مدرسے میں نہیں پڑھے میں بھی پڑھا ہوں۔ مقصود یہ نہیں کہ جو ہے مطلب علم کی روشنی میں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے، مقصود یہ ہے کہ بس مجھے علماء کے صف میں دیکھیں۔ او لیماری به السفہاء، یا جو نادان اور کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان پر روب جمانے کے لیے، تم کیا جانو شریعت کیا ہے، میں نے شریعت پڑھی میں نے۔ یہ جو نظریہ ہے نا، یہ جو گفتگو میں جو باتیں آتی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں وہ اندرون ہے، وہ نسأل اللہ السلامہ۔ اور اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام او لیصرف وجوہ الناس الیہ، کہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے حافظ قرآن بنتے ہیں کہ بس لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، لوگوں کے علم میں آئے کہ میں حافظ بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ اللہ النار، یہ حدیث سند صحیح، اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کتاب العلم میں، سنن ماجہ میں بھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ تعالی، جو شخص یعنی اس علم کو حاصل کرتا ہے جس علم کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ اتنا بڑا مقصد ہے شریعت کے علم میں، اور وہ کتنا نیچے اترتا ہے، کتنا نیچے اترتا ہے وہ، کہا کہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، جس علم کو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہیے تھا، اس علم کو وہ بس 2 روپیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، روز قیامت جنت کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو بھی نہیں محسوس کر پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام اہل ایمان جو مخلصین ہیں وہ جنت کی خوشبو محسوس کریں گے پہلے، لیکن اس طرح کے لوگوں کو خوشبو بھی نہیں محسوس ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب طلبہ کو حافظ قرآن بناتے ہیں یا ہماری عمر بڑھتی ہے، ہم چھوٹے تھے قرآن حفظ کر لی، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن کو ہم کو کس لیے یاد کرنا چاہیے، مقصد واضح ہونا چاہیے۔ مثلا ہم یہ کیوں نہیں سمجھاتے اپنے بچوں کو کہ قرآن اس لیے یاد کرنا چاہیے، کس لیے یاد کرنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی مقام پر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التہجد، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، صغار صحابہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر چھوٹی تھی۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا آپ نے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں۔ حدیث کافی طویل ہے، میں آپ کو حدیث سے وہ حصہ بکرو میں حدیث سے آپ کو وہ حصہ سنا رہا ہوں جو ہمارے دل کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، ہمارے موضوع سے متعلق۔ دھیان دیجیے گا، جو آپ میں سے طلبہ ہوں، طالبات ہوں جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، یا ہم کو جو اللہ کی سعادت ہے، اللہ کی طرف سے سعادت ہے کہ حافظ قرآن ہے، یا جس کو جتنا قرآن یاد ہے، مقصدیت واضح ہونی چاہیے، نیک نیتی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور بچوں کو یہ روزانہ کہنا چاہیے کہ اس لیے آپ حافظ بن رہے، اس لیے آپ حافظ بن رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو آپ نے دیکھا الذی یسلق رأسہ بالحجر، ایک شخص اپنا سر لے جا کر کے پتھر سے ٹکرا رہا تھا اور اس کا سر پھٹا جا رہا تھا اس کا۔ یسلقو کے معنی یشقو، ایک شخص اپنا سر ہے نا پتھر سے جا کے اس کا ٹکرا رہا ہے اور سر پھٹ جا رہا ہے، اس کا پھٹ جا رہا ہے سر، اس کا بار بار ہو رہا ہے ایسے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی کیا جرم کیا ہے اس کا؟ اس کے 2 جرم بتائے گئے۔ ایک جرم یہ بتایا گیا کہ لأنه يأخذ القرآن،
فَيَرْفِضُهُ، اس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، قرآن کا علم ہے اس کے پاس، اور پڑھنا چھوڑ دیا اس کو۔ یہ غلط بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس لیے قرآن یاد نہیں کرتے کہ کل کے دن بھول گئے تو ایسے اور ایسے ہے، پھر تو گاڑی بھی مت چلائیے، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، پھر گھر میں بھی مت رہیے، اور جو ہے مطلب مطبخ میں بھی مت جائیے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز مت لیجیے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، سیڑھی سے مت اتریے، گر سکتے ہیں۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں سب، اور محروم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خواب کے ذریعے سے بات بتائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنا سر پتھر سے جا کے اس کو مار رہا ہے اور سر پھوٹ جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن یاد کر لیا ہے، قرآن پڑھ لیا اور چھوڑ دیا قرآن کو۔ یہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن اس لیے پڑھے، اس لیے حافظ قرآن بنے اور قرآن یاد رکھیں، اس لیے نہیں کہ آپ اچھے انجینئر بن جائیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو روز قیامت۔ یہ بولنا چاہیے، یہ مخلصین کا کام ہے۔ اور دوسری جو بات بتائی گئی، کہا کہ کھانا ینام عن صلاۃ المکتوبہ، ایک شخص، ایک کافر کو جہنم میں 2 طرح کی سزائیں، معلوم ہے نا آپ کو، 2 طرح کی سزائیں۔ ایک وہ سزا ہے جو اس نے اسلام نہیں قبول کیا، ایک وہ سزا ہے جو اس نے قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھا، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا، وہ سب اس کے لیے الگ سے سزا، اس کو ایک کافر کو 2 طرح کی سزا۔ ویسے ہی ایک مسلمان جو ہوتا ہے اسے اس کے اسلام کی وجہ سے انشاءاللہ جنت مل جائے گی، لیکن فرض نمازیں چھوڑنے کی سزا تو ملے گی اس کو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اسے سزا ملنی ہے تو مل کے رہے گی۔ لیکن جو حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جسے اللہ نے اتنا اعزاز بخشا ہے، وہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر عمدن سوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی سو جاتا ہے، ایک مسلمان سو جاتا ہے، جیسے بیدار ہوگا وہ نماز پڑھ لے گا، لیکن عمدن سوتا ہے، مطلب اہتمام نہیں کرتا ہے کہ بھئی مجھے سونا ہے، مجھے نماز کو مت اٹھائیے۔ اور بالخصوص اللہ نے اسے اتنا شرف دیا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اور وہ فرض نماز کو عمدن سوتا ہے، عمدن ترک کرتا ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے فی الحال، تو اس کے لیے بھی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے عظیم علم جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پورے بدن کا جو سب سے عظیم حصہ ہے، سر ہی کو سزا دی جائے گی۔ یہ وجوہات کیوں نہیں بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ اور یہی وجہ بتانی چاہیے۔ اور میں ایک اعزاز کی بات بتاتا ہوں، آخری بات، اعزاز کی بات۔ جب بچوں کو ہم حفظ قرآن کرواتے ہیں تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ حافظ قرآن کیوں بن رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد میں جو کتاب الصلاۃ ہے نا، اس میں کتاب الصلاۃ کا ایک آگے کا حصہ ہے ابواب قراءۃ القرآن و تہذیبہ و تعلیمہ و ترتیلہ، اس طرح کا ایک کتاب ہے، وطر کی نماز کے احکام و مسائل کے ضمن میں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہما۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو سکوت اختیار کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حکم آپ نے لگایا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی حکم لگایا ہے، حسن صحیح۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت اہل ایمان جب جنت کو چلے جائیں گے نا، اس میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب جنت کو چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں جو حافظ قرآن ہیں ان کا ایک الگ ہی مقام۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے جو حافظ قرآن ہے کہ اقرا، قرآن پڑھو، ورتقی، اور جنت کے درجات جو ہے مطلب چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ، جس حسن ادائیگی کے ساتھ جو قرآن مجید کو جو پڑھتے تھے اسی طرح سے پڑھتے ہو، ایک ایک آیت کر کے جائیں۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، جو آخری آیت کریمہ ہوگی وہی تمہارا مقام ہے۔ ظاہر بات ہے اس یعنی خیال کے ساتھ قرآن کو یاد دلانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جتنے درجے بلند ہوں گے اللہ سے اتنے قریب ہوں گے ہم، یہ محبت ہونی چاہیے دل میں۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان، ایک مومن جنت میں صرف پھل کھا کر کے خوش نہیں ہوگا، بلکہ کہا کہ یتنعمون بالنظر الی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ کر کے بھی خوش ہوں گے اہل ایمان جنت میں۔ وَيَتَنَعَّمُونَ بِذِكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ، جنت میں اس دنیا میں ہم کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا عبادت ہے، ہم مکلف ہیں۔ جنت میں ایسی کوئی عبادت ہمیں نہیں کرنی ہے، لیکن ایک مسلمان جس طرح سے پھل کھا کے خوش ہوگا ویسے ہی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کی نعمتوں میں رہے گا وہ۔ اور کیا کہا آپ نے؟ وَيَتَنَعَّمُونَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، جنت میں بھی قرآن پڑھے گا ایک مسلمان اور پڑھ کر کے خوش ہوگا، نعمتوں میں رہے گا، وہ ایک نعمت کے طور پر پڑھے گا اس کو، ایک عبادت کے طور پر نہیں، ایک نعمت کے طور پر۔ وَيَتَنَعَّمُونَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَيَتَنَعَّمُونَ بِمُخَاطَبَةِ اللَّهِ سبحانہ وتعالیٰ، وَيَتَنَعَّمُونَ بِمُخَاطَبَتِهِمْ بِرَبِّهِمْ، نہیں ایسا نہیں، کچھ دوسری عبارت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں گے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں ایک مومن قرآن کی قرات کے ذریعے سے بھی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بھی نعمتوں میں رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے دیکھ کر کے پڑھنے کی تو بات نہیں ہے نا، دیکھ کر کے پڑھیں گے تو ہر کوئی پڑھ کر کے جو ہے مطلب آخر درجے کے چلا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اللہ کی قربت، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ایک ایک درجہ جو ہے اللہ کے قریب ہونا، اور جو ہے یہ احساس دلانا چاہیے، پھر اس کی لذت محسوس کرے گا۔ لیکن میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، نصر اللہ السلامہ، کہ قرآن بچوں کو یاد دلاؤ تاکہ وہ ایک اچھا انجینئر بنے۔ یعنی کتنی سطحی سوچ ہے، کتنی سطحی سوچ ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ عالم دین نہیں ہے۔ ایک عالم دین کبھی بھی ایسی گراوٹ نہیں آ سکتی باتوں میں۔ جس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو، کتاب و سنت کا علم ہو، وہ کبھی قرآن مجید کو اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ بڑی چیزوں کے لیے سوچتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہے، تو چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو مل ہی جاتی ہیں۔ ہم جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں دیکھتے تھے کہ احادیث یاد کرنا ہو یا کچھ نظمیں یاد کرنا ہو انگریزی زبان میں بھی، جو حفاظ طلبہ ہوتے تھے وہ جھٹ سے یاد کر لیتے تھے۔ لیکن مقصود وہ ہے کیا؟ اس لیے حافظ قرآن بنے ہیں تاکہ اس طرح کی لمبی لمبی عبارتیں یاد کر لیں؟ ہرگز نہیں، یہ اخلاص کے منافی ہی، وہ اس کا ایک حصہ ہے، یاد ہو جائے، نہیں یاد ہوتا تو کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنا، قرآن کو یاد کروانا، طلبہ کو جو حوصلہ دینے کی بات ہے، وہ دنیا کے زینے چڑھنے کی طرف نہیں رہنمائی کرنی چاہیے کہ آپ قرآن اچھا یاد کریں گے تو آپ کو آگے کی جو تعلیم ہے سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ کو کون سی سوچ ہے یہ بتائیے؟ آپ کس قدر اخلاص کے منافی ہے یہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کی بات کرنی چاہیے۔ جنت حاصل ہو جانے کے بعد بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کی وجہ سے کتنا آگے جائے گا بندہ، یا اصل میں مسلمان ہے لیکن قرآن مجید پڑھ کر کے بھول جانے کی وجہ سے جو عذاب ہے اس کی وہ وعید سنانی چاہیے، وہ ڈرانا چاہیے۔ استاذ اپنی مار سے کہیں زیادہ، اپنی کہیں ہیبت سے زیادہ جہنم کی اس سزا کو سنانا چاہیے تاکہ طالب علم ڈر کر کے یاد کرے، قرآن کو یاد رکھے۔ یہ ترغیب اور ترہیب کا جو پہلو ہے یہ نبوی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ جو حدیث ہے بہت معروف حدیث، متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے۔ صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے کتاب بدیل الوحی میں، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں یہ حدیث ہے، اور سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو تقریباً وہ قطعہ یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام، حدیث عمر، انما الاعمال بالنیات، یہ دین کے سبھی شعبوں میں آتی ہے حدیث۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ میں اس حدیث کو لے کر کے آئے، غزوات کے بیان میں۔ امام نووی نے باب قائم کیا رحمہ اللہ کہ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَأَنَّهُ يَدْخُلُهُ فِي الْغَزْوِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، يَدْخُلُهُ فِي الْغَزْوِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، کہ امام مسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ، امام مسلم رحمہ اللہ کی گوئی کہ وضاحت کر رہے ہیں، وضاحتی بیان، کہ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الامارہ میں کیوں لے کر آئے؟ کہا کہ بتانے کے لیے غزوات سے بھی اس کا تعلق ہے، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، دین کے سبھی شعبہ جات میں۔ حفظ قرآن کے باب میں بھی یہ حدیث ہے۔ اخلاص نیت پیدا کرنا چاہیے ہم کو۔ جو اس مدرسے کے مؤسسین ہیں، نگران ہیں، ایک گھرانہ، اور جو ہے جو لوگ اس کو مل کے چلا رہے ہیں، جو اساتذہ ہیں، طلبہ کے جو والدین ہیں، ان سب میں یہ شعور آنا چاہیے
اور جو اساتذہ ہیں، جو مؤسسین ہیں، ان سے متعلق ہمارا حسن ظن ہے، وہ اصحاب علم ہیں، بالخصوص والدین سے متعلق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان میں یہ بات آنی چاہیے، یہ سوچ بننی چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے اس جانب توجہ دلانا چاہیے، دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے یہ کہیں نہ کہیں اللہ سے دور کرتی ہے یہ چیز۔ اور اتنا عظیم کلام یاد کر کے اللہ سے دوری کا کیا مطلب، کتنی بڑی حماقت ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے اور قرآن مجید کے ساتھ جو عمدہ اور بہتر معاملہ ہونا چاہیے، قرآن مجید کو یاد کرنا، اسے پڑھنا، اسے باقی رکھنا اور اللہ تعالی عمل کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور جنت میں بھی جو قرأت قرآن سے اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں شیخ اسد محمدی اور شیخ حسیب الرحمن محمدی حفظہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم نے مجلہ تذکرہ میں بھی مل کے کام کیا ہے، لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے وہ بہرحال چھوٹ گیا وہ، تو ہماری معانست ہے الحمدللہ، لیکن مجھے آپ نے دعوت دی، بہرحال جو بھی ہو، قرآن کی نسبت سے میں بھاگ کے آیا ادھر میں، قرآن کے حوالے سے کہ بھئی قرآن سے متعلق جو اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، یہ اصل العلم ہے، آغاز ہے یہ، تو یہ چیز ہمارے دل میں جو اس کی قدردانی ہے، تو یہی چیز یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں بھی ملا کے رکھے اور جنت میں عطا کرے، اور جنت میں مزید درجات کی بلندی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرأت قرآن کو جو اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے یہیں سے اہتمام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آپ بڑے صبر کے ساتھ بڑی لمبی مدت تک بڑے وقت سے آپ یہاں پر تشریف رکھے۔ الحمدللہ انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا اگر اللہ نے قبول کر لیا انشاءاللہ تو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کر دیا۔